صفحہ نمبر 109 تا 111 بادیہ بنو سعد۔ مکہ سے بادیہ بنو سعد کو جانے والا راستہ خاصا طویل اور صبر آزما تھا۔ لٹکی ہوئی بھربھری چٹانیں قدم قدم پر آتی تھیں، جن سے بچ کر جانے کے لیے طویل چکر کاٹنے پڑتے تھے۔ اس کے علاوہ راستے میں جتنے کنویں اور باغ تھے وہ اکثر یہودیوں کی ملکیت تھے، جنہیں قریش اور قریش کے حلیف قبیلوں سے خدا واسطے کا بیر تھا، اور ان سے کسی قسم کی پناہ یا مدد کا ملنا ناممکن تھا۔ اسی وجہ سے بھی قبیلے کو ان باغات سے ہٹ کر اپنے خیمے گاڑنے پڑتے تھے، اور اس بات کی بڑی شدت سے حفاظت کرنی پڑتی تھی کہ ان کی کوئی بکری یا دراز گوشت کھجور کے ان بڑے بڑے باغوں میں نہ چلا جائے، ورنہ عام رسم کے مطابق دوسرے کے باغ میں جانے والی بکری یا دراز گوشت باغ کے مالک کی ملکیت بن جائے گا۔ بنو سعد والے ان تمام پیچ و خم اور راستے کی ان ساری صعوبتوں سے آگاہ تھے، اسی لیے ان کے میر کاروان نے، جس نے مکہ سے روانہ ہوتے وقت بڑی احتیاط سے منتخب کیا تھا، پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنا فرض پورا کیا، اور بنو سعد کا قافلہ 3 دن کے بعد صبح صادق کی پاک اور صاف دودھیا روشنی میں اس بلند ٹیلے پہ کھڑا تھا جسے بنو سعد کا ٹیلہ کہا جاتا تھا۔ عجیب منظر تھا یہ۔ ٹیلے کے نیچے دور دور تک پھیلے ہوئے ریگستان کے درمیان کھجوروں کا ایک چھوٹا سا باغ، باغ کے کنارے کنارے خیموں کی قطاریں جو حلالی قوس کی صورت بنا رہی تھیں۔ یہ خیمے صبح صادق کے دودھ میں نہائے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ حدی خان سارے رات صحرا کو اپنی زمزمہ باری سے جگاتے آئے تھے۔ گیدڑ ان کی آوازوں سے خوفزدہ ہو کر اپنے اپنے بھٹوں کو بھاگ گئے تھے، اور شبے دار الو جو صحرا نشینوں کے بزرگوں کی روحوں کو پکار سنانے کے لیے مشہور تھے، ان کے سروں پر منڈلا رہے تھے۔ ٹیلے پہ پہنچ کر حدی خانوں کا نغمہ بدل گیا۔ اب اس نغمے میں صحرا کو جگانے کی کیفیت نہ تھی، بلکہ حدی خانوں کی بلند بھرپور آواز اپنے خیمے والوں کو پکار رہی تھی۔ ایک اٹھلاتی ہوئی ندی جو ساری رات ایک ہموار روانی کے ساتھ بہتی رہی، یکدم بنو سعد کے ٹیلے پر سے آبشار کی طرح گرنے لگی۔ اس آبشار میں جلال اور دبدبا تھا۔ ان آوازوں نے خیموں کی حلالی قوس میں زندگی کی لہریں پیدا کر دیں۔ خیموں کے پردے اٹھے، بوڑھی عورتیں اور جوان کماری لڑکیاں اور بچے باہر نکل آئے۔ ان سب کے چہروں پر فاقے مرتسم تھے، لیکن ہولناک قحط کی زہرہ گدازیوں کے باوجود آج وہ بے انتہا مسرور تھے۔ جوان لڑکیوں کماری لڑکیوں کے ہاتھوں میں دفیں تھیں۔ حدی خانوں کے بلند آہنگ گانے کے جواب میں جوان لڑکیوں کی میٹھی آواز استقبال کے شعر گانے لگی، اپنے قبیلے کے نوجوان کا استقبال، اپنے والدین کا استقبال، ان بچوں کا استقبال جو آج سے بنو سعد کے خیموں میں مہمان ہوں گے۔ اور بنو سعد کا قافلہ گاتی گنگناتی فضا کے ہموار سایوں میں اپنے خیموں کی طرف بڑھنے لگا۔ اس سفر میں کوئی ایسا اہم واقعہ نہیں ہوا تھا جسے بنو سعد والے اپنے خیموں میں بیٹھ کر سناتے، لیکن اس کے باوجود مکے سے آنے والوں نے اپنے خیموں میں سنسنی پھیلا دی تھی۔ حلیمہ اور حرص کی خوش قسمتی عام گفتگو کا موضوع بنی ہوئی تھی۔ مکہ میں تو پراسرار بوٹیوں اور اصحاف اور نائلہ کے متعلق توہمات نے بادیہ نشینوں کی تسکین کا سامان کر دیا تھا، لیکن جب ان دونوں چیزوں کی آزمائش کر لینے کے بعد ان کی اصلیت فاش ہو گئی تو حرص اور حلیمہ کی خوش قسمتی حسد اور رشک کی وجہ بن گئی۔ کمزور فطرت انسان ان سے جلنے لگے۔ حرص اور حلیمہ نے اس رشک کا علاج بڑی فراخ دلی کے اظہار سے کر دیا۔ بکریوں کا دودھ بڑی دریا تلی سے قبیلے میں تقسیم کیا جاتا، دیر رو دراز گوشوں پر بچوں کو سیر کرائی جاتی۔ اس طرح رشک کا جذبہ آہستہ آہستہ دم کر نیم دلانہ محبت کا کی شکل اختیار کر گیا۔ صحرا کے سفر نے اس محبت کو جلا دی، اور بادیہ بنو سعد تک پہنچتے پہنچتے یہ لوگ حلیمہ کی خوش قسمتی کو قبیلے کی مشترکہ خوش قسمتی سمجھنے لگے۔ بادیہ میں آنے کے بعد 2-4 دن تک تو لوگ اپنے اپنے جھمیلوں میں لگے رہے، پھر جب آہستہ آہستہ مکے سے لائی ہوئی داستانیں پرانی ہونے لگی تو حلیمہ کی خوش قسمتی پھر ابھر آئی، اور قبیلے میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ اس عظیم الشان خوشی کو پوری شان و شوکت اور بدوی رسم و رواج کے ساتھ منایا جائے۔ یہ خیال آہستہ آہستہ قبیلے کے بڑے چھوٹوں کے اصرار کے صورت اختیار کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ حرص کے کہنے سننے پر حلیمہ بھی لٹکی ہوئی چٹان والے معبد پر قربانی چڑھانے کے لیے تیار ہو گئی۔ قبیلے والوں میں سے چند پرجوش نوجوان حلیمہ سے کہے بغیر اوف کے پجاری سے مل کر بات چیت پکی کر آئے،
اور مقررہ دن حلیمہ ہرس اور بچوں کو لے کر معبد کی طرف روانہ ہو گئی۔ صفحہ نمبر 111 تا 113۔ معبد کے ارد گرد چھوٹے بڑے پتھروں کی ایک باڑ سی بنائی گئی تھی۔ اس جگہ کو کعبے کی طرح حرم سمجھا جاتا تھا۔ کاہن کا قول تھا کہ اوف دیوی بھی کعبے کے دیوتاؤں کی برادری میں سے ہے۔ اسی لیے جس طرح کعبے کے دیوتاؤں کی تکریم و تعظیم ہر نسل آدمی کا فرض ہے، اسی طرح اوف کے سامنے سجدہ کرنا اور اوف کے گرد طواف بھی باعث برکت ہے۔ اوف دیوی کے متعلق ہزاروں روایتیں اس کاہن نے مشہور کر رکھی تھیں، اور بادیہ نشینوں سے بہت کم لوگ ایسے تھے جو ان باتوں پر یقین نہ رکھتے ہوں، لیکن اس یقین میں بادیہ نشینوں کی طبعی آزادی عجیب طریقوں سے اپنا اظہار کرتی تھی۔ وہ اس دیوتا کی الواحیت پر یقین رکھتے ہوئے بھی اس سے بے پرواہ تھے۔ اس کے گرد طواف ضرور کرتے تھے، لیکن مذہبی فریضہ سمجھ کر نہیں، محض طواف کی سنسنی کا لطف اٹھانے کی غرض سے۔ آج بھی بنو سعد کا یہ قافلہ خوشی کے ترانے گاتا ہوا اسی سنسنی کو محسوس کرنے اور اس سے حزن اندوز ہونے کے لیے چٹان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بوڑھے کاہن نے زائرین کے اس جلوس کو دور سے آتا دیکھ لیا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ اوف دیوی کی شہرت کاہن کی شاعری، فصاحت اور بلاغت کے پروں پر اڑ کر وسیع ریگستان کے دور دراز گوشوں تک پہنچ چکی تھی۔ اسی لیے زائرین کی خاصی تعداد مہینے میں ایک آدھ مرتبہ اوف کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے آ جایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے کاہن کی مالی حالت اس کے ارد گرد بسنے والے بادیہ نشینوں سے کہیں زیادہ اچھی تھی، لیکن اس کے باوجود عقیدت کیشوں کے اس نئے جلوس کو دیکھ کر اس کی باچھیں کھلی پڑتی تھی۔ آج اس نے صبح سے ہی اپنا پرانا لبادہ پہن لیا تھا، جس پر ریگستان کے بھوتوں اور چھلاووں کی عجیب و غریب تصاویر بنی ہوئی تھی۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ کاہن جن کے اپنے سردار کو ایک دن شراب میں بے خود پایا، یہ لبادہ اڑا لیا تھا۔ اس لبادے میں بڑی بڑی برکتیں بیان کی جاتی ہیں۔ صحرا کے بدوی جب کبھی اکٹھے ہوتے، ان کے ذہن روحانیت کی طرف مائل ہوتے، تو اس لبادے کا اکثر ذکر چھیڑ دیا جاتا تھا۔ مشہور تھا کہ اس لبادے کو مردے پر ڈال دیا جائے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، بیمار کو اڑا دیا جائے تو اسے صحت ہو جاتی ہے۔ گویا یہ درست ہے کہ لبادے کی مسیحائی کا چشمدید گواہ کوئی نہ تھا، لیکن سب نے اس کی ان عظیم الشان قوتوں کے متعلق بڑے موثق ذرائع سے معلومات حاصل کی تھی، اور ان معلومات کو پوری سنجیدگی اور روایت گوئی کی ایماندارانہ ذمہ داری کے ساتھ دوسروں تک پہنچا دیا تھا۔ کاہن کو بھی قبیلے والوں کے ان خیالات کا علم تھا، اس لیے وہ بھی اپنے کاروباری ہتھیاروں سے پوری طرح سج کر قبیلے والوں کے سامنے آنا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا آج وہ لوگ آ رہے ہیں جن کے گھروں میں مکہ کے متمول رئیسوں اور سرداروں کی دولت سمٹ کر جمع ہو جاتی ہے۔ اسی خیال کے زیر اثر اوف دیوتا کو بھی آج غسل دیا گیا۔ اس کے سامنے پھیلے ہوئے پتھروں کو خوب رگڑ رگڑ کر دھو کر صاف کر دیا گیا۔ خوشبودار جڑی بوٹیاں جنہیں بڑی محنت اور عرق ریزی کے بعد شام کی منڈی سے حاصل کیا جاتا تھا، جلائی جا رہی تھیں، جن کی وجہ سے معبد کا کونا کونا خوشبو سے مہک رہا تھا۔ آخر زائرین کی دور سے آنے والی آوازیں قریب آ پہنچی۔ بھجنوں کی آواز سے لٹکی ہوئی چٹان کے ارد گرد پھیلی ہوئی آواز گونج اٹھی۔ کاہن کا دل بےتاب ہوا جاتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ آگے بڑھے اور لپک کر جو کچھ بھی ان لوگوں کے پاس سے لے لے، اچک لے کسی طرح سے، تاکہ طواف، عبادت اور قربانی کی طویل رسمیں ختم ہونے سے پہلے زائرین کے لائے ہوئے تحفے تحائف اس کے پاس پہنچ جائیں۔ لیکن اس کا یہ کاروبار نیا نہ تھا۔ کئی سال کے تجربے نے اسے بتا دیا تھا کہ کاہن لینے میں جتنی بے اعتنائی اور لاپرواہی کا اظہار کرے، عقیدت مند دینے میں اتنی ہی جلدی اور دریا دلی سے کام لیتا ہے۔ اسی پرانے تجربے کی بنا پر اس نے آج اپنے دل کی بے قراریوں پر بے اعتنائی کا پردہ ڈال دیا تھا۔ جو ہی حلیمہ کے قبیلے والوں نے معبد کے دروازے کا رخ کیا، کاہن آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور آنکھیں اس طرح موند لیں جیسے اسے دنیا میں کسی کا کچھ علم ہی نہیں، جیسے اس کا ماحول، اس کی دنیا پگھل کر ایک ایسے سمندر میں تحلیل ہو گئی ہے جس کا کوئی کنارہ نہ ہو۔ اور پھر جب زائرین کے عقیدت پر ترانے معبد کی فضا میں گونج اٹھے تو کاہن کے چہرے سے ایسے معلوم ہونے لگا کہ اس کے ذہن کو پریشان کر دیا گیا ہے۔ اس نے لال لال آنکھوں کو غصے سے گھما کر پوچھا، یہ کیا شور ہے جو اوف دیوی کے معزز و محترم عبادت گاہ کو پریشان کر رہا ہے؟ کون ہے جو اس کے مقدس اور معظم سکوت کو درم بھرم کر رہا ہے؟ قبیلے والوں کی آوازیں یکدم خاموشی میں ڈوب گئی۔ معبد کی فضاؤں میں تیرتی ہوئی خوشبوئیں، صاف ستھرا بت،
دھلی دھلائی دیواریں اور شام کے دھندلکوں کی طرح سرمئی سی تاریکی میں ٹمٹماتے ہوئے چھوٹے چھوٹے چراغ کھلی فضاؤں میں چڑھنے والے بدوؤں کی قوت وہامہ کو اسیر کرنے کے لیے کافی تھے۔ اس پر ان لوگوں کے دماغوں پر کاہن کی شخصیت، اس کا بوسیدہ لبادہ جس پر بھوتوں اور چھلاووں کی بیسیوں تصویریں بنی ہوئی تھیں، پھر کاہن کی انگاروں کی طرح سرخ آنکھیں، اس کی فصیح و بلیغ مقفی اور مسجع زبان، ان سب باتوں نے مل کر سادہ لوح بدوؤں کو عقیدت اور روحانیت کے رعب سے ساکت کر دیا۔ وہ ایک دوسرے کی طرف اس طرح دیکھنے لگے جیسے وہ سب مجرم ہوں، جیسے انہوں نے من حیث القوم کسی سنگین گناہ کا ارتکاب کیا ہو۔ صفحہ نمبر 113 تا 116۔ تم لوگ کون ہو؟ رات کی کڑک فضا کی زخمی پشت پر کوڑا بن کر پڑی۔ اور کیوں ہماری آنکھوں کے سامنے ذلیل اور گندی دنیا کے دروازے کھولنے کے لیے آئے ہو؟ ہم دنیا کو چھوڑ چکے، جگ والوں سے منہ موڑ چکے۔ دنیا کی ہر لذت اور زندگی کی ہر خوشی کو تیاگ کر ہم نے آسمان پر رہنے والے خدا کو اس کی عزیز ترین بیٹی کے قدموں میں پناہ لی ہے۔ یہاں بھی تم ہمیں چین نہیں لینے دیتے، یہاں بھی آ کر ستاتے ہو۔ چلے جاؤ، تمہیں اوف کی عفت کی قسم، چلے جاؤ، ہمیں پریشان نہ کرو۔ قبیلے کے مرد و زن سناٹے میں آ گئے۔ کیا کہیں، یہ کاہن آسمان پر بیٹھے ہوئے خدا کی پیاری بیٹی کا یہ برگزیدہ رازدان ان سے ناراض تو نہیں ہو گیا کہیں؟ یہی ایک سوال تھا جو ہر ایک کے ذہن میں جل رہا تھا۔ مکرم و مقدس کاہن، آخر ایک نے جرت کی، ہم اللہ کی پیاری بیٹی کی خدمت میں قربانی پیش کرنے کی غرض سے آئے ہیں۔ خاموش گستاخ! کاہن اس طرح تڑپ کے کھڑا ہو گیا جیسے زخمی ناگن کو چونٹیوں نے کاٹ لیا ہو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ خدا کی پیاری بیٹی کو تمہاری قربانیوں کی ضرورت ہے؟ تمہارے ہاتھوں سے کاٹے ہوئے اونٹوں کے گوشت پر خدا کی مقدس بیٹی کا گزارا چلتا ہے؟ تمہارا سونا چاندی، تمہارے لائے ہوئے کھجور اور ستو خدا کی بیٹی کو خرید سکتے ہیں؟ لیکن ہمارا یہ مطلب تو نہیں۔ تو پھر کیوں آئے ہو؟ کیا لائے ہو؟ میرا بھتیجا ہرس! ہرس! کاہن نے چیخ کر کہا اور اس کے ہاتھ دیوانگی کے جوش سے آسمان کی طرف بلند ہو گئے۔ اس نے آنکھوں کو گھما کر آسمان کی طرف دیکھا۔ گردن کے پٹھے ابھر آئے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سارے جسم کا خون سمٹ کر چہرے اور آنکھوں میں سما گیا ہے۔ ہرس! ایک دفعہ پھر اپنی پوری قوت کے ساتھ چلایا۔ حلوان الکاہن پیش کیا جائے۔ ایک بوڑھے نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ مٹھی پر کھجوریں اور کچھ جو اور کچھ تھوڑے سے ستو دیوتا کے سامنے رکھے ہوئے صاف ستھرے دھلے دھلائے پتھر پہ رکھ دیے اور کہا، مقدس کاہن، یہ تمہارا حلوان ہے، یہی تھا جو ہم تمہیں دے سکتے تھے۔ کاہن نے کنکھیوں سے معمولی سے نذرانے کی طرف دیکھا، اس کا دل اندر ہی اندر بیٹھ گیا۔ اتنی معمولی چیز اور اس جیسے عظیم الشان کاہن کی خدمت میں اسے غصہ آ گیا۔ سونا! لفظ فضا کے جگر کو کاٹتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ سونا پیش کیا جائے، ورنہ عفت مآب اوف کا قہر و غضب تم لوگوں کو گھیر لے گا۔ زمین و آسمان کی قسم، یاد رکھو، مٹی میں ملا دیے جاؤ گے۔ اور کاہن نے آنکھیں بند کر لیں۔ قبیلے والوں میں ہلچل سی مچ گئی۔ عورتیں سہمی ہوئی نظروں سے کاہن کی طرف دیکھتی ہوئی حلیمہ کے ارد گرد سمٹ آئیں اور ہلکی آواز سے کہنے لگیں، سونا نہیں لائیں؟ ہمارے پاس کہاں دھرا ہے سونا، حلیمہ نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ لیکن کچھ تو دینا ہی ہوگا، ہو تب نا، جب ہے ہی نہیں تو کہاں سے دیں؟ یہ انگوٹھی دے ڈالو۔ یہ نہیں دوں گی، میرے بچے کی ماں نے دی تھی مجھے۔ تو پھر کہہ دو ہمارے پاس نہیں ہے۔ تم تو ایسی باتیں کرتی ہو جیسے گھر ہی کا معاملہ ہو۔ سونا لاؤ ورنہ خاک کر دیے جاؤ گے، کاہن کی آواز پھر گونجی۔ اور خاک ہونے میں کوئی کسر؟ حلیمہ تل ملا کر کاہن کی طرف بڑھی، لیکن ہرس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیا کر رہی ہو حلیمہ؟ اوف سے ڈرو، کسی نے کہا، اور چاروں طرف سے کانا پھوسیوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اس عام گڑبڑ میں کاہن کی بلند آواز پھر گونجی، میرا جن شیبان کی اولاد ہے، وہ شیبان جو شیطانوں کا استاد تھا۔ ہاں، شیبان میرا ساتھی ہے، میں اس کا ساتھی، میں اسے پکارتا ہوں، میرے دوست مسحل، میرے دوست مسحل، یا مسحل، یا اخی، یا اخی، یا مسحل، یا مسحل۔ اور بدوؤں کی حیران آنکھوں نے دیکھا کاہن کی آنکھوں میں جیسے آندھیاں چلنے لگی ہوں، سرخ اور خونی آندھیاں۔ اس کے اعضاء کانپنے لگے اور دھڑام سے زمین پہ گر پڑا۔ اس کے منہ سے کف جاری تھا، ہاتھ پاؤں پر تشنج کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔
لوگ سکتے میں کھڑے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور دفتن کاہن اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں قہربائی قوت پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے دور ریگستان کی وسعتوں میں نظریں گاڑتے ہوئے کہا، قسم ہے زمین و آسمان کی اور عقاب و آفتاب کی، میں ہوں مسحل جو جہنام کا بیٹا ہے اور میرا جد اعلیٰ شیبان ہے۔ یہ میرا دوست ہے، میں اس کو غیب کی باتیں بتاتا ہوں۔ میں بتاتا ہوں وہ باتیں جو ابھی ہونے والی ہیں اور جن کے متعلق کسی خاکی کو کچھ پتہ نہیں ہو سکتا۔ میں خدا کی عفت ماں بیٹی کا پجاری ہوں، اسی لیے خدا مجھے اپنے دل کی بات بتا دیتا ہے۔ یاد رکھو اے قبیلے والو، اگر تم نے میرے کاہن کو حلوان نہ دیا جو وہ مانگتا ہے اور جس پر اس نے اپنا دل لگایا ہے، تو میں تمہارے ریوڑوں کو اس وقت جنگلوں میں گھیر لوں گا جب وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے ہری ہری دوب پر منہ مار رہے ہوں گے۔ میں ان چشموں اور تالابوں میں زہر گھول دوں گا جس سے تمہارے بچے اور تمہاری بیویاں پیاس بجھاتی ہیں۔ حلیمہ، کسی نے پاس سے کہا، دے ڈال انگوٹھی۔ میں نہیں دوں گی، مجھے تو یہ کوئی پاکھنڈی دکھائی دیتا ہے۔ صفحہ نمبر 116 تا 119۔ صرف قبیلے والوں نے نہیں، خود حلیمہ بھی یہ کہہ کر سہم گئی۔ اس نے اوف کے کاہن کو پاکھنڈی کہہ دیا ہے۔ آخر کیوں؟ اتنی گستاخی کی بات کیوں نکل گئی اس کے منہ سے؟ ایسی لامذہبیت کہاں سے آ گئی اس کے ذہن میں؟ وہ پریشان ہونا چاہتی تھی کہ اپنے اس جذبے پر نادم ہو، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل تعصب کے جذبات سے پاک تھا۔ اسے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے غیر اختیاری طور پر اس نے سچی بات کہہ دی ہو، لیکن کاہن کو کہ جن کو اور غصہ آ گیا تھا۔ قسم ہے بکری کی اس مینگنی کی جسے میں بچپن میں گولی بنا کر کھیلا کرتا تھا، قسم ہے کیکر کے درخت کی، اس کانٹے کی جو میں راہ چلتوں کے پاؤں میں گھونپ دیا کرتا ہوں، میں خواب بن کر آؤں گا۔ حلیمہ، انگوٹھی دے دے، اب ہرس نے بھی کہنا شروع کر دیا۔ وہ اس سے زیادہ بددعائیں نہیں سن سکتا تھا۔ میں اور بنوا دوں گا تجھے۔ یہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی ہوئی انگوٹھی، یہ مت چھینو مجھ سے ہرس، یہ مت لو۔ وہ بھیانک خواب، کاہن کی آواز قبیلے والوں کی زیر لب دھیمی آواز پر غالب آ رہی تھی، جو تمہاری نیندیں پریشان کر دے گا، جو تمہارے دل کا سکھ چین چھین لے گا، تمہاری مسکراہٹوں کو تمہارے ہونٹوں پر منجمد کر دے گا، تمہیں آنسوؤں میں ڈبو دے گا۔ حلوالن کاہن، سونا، یہی ایک چیز تمہیں بچا سکتی ہے۔ دے ڈالو انگوٹھی حلیمہ، ہرس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ حلیمہ نے ہرس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ہرس کی آنکھوں میں پریشانیاں تیر رہی تھیں۔ اس کا چہرہ اس طرح سمٹ گیا جیسے بھیک مانگنے کی شرم اسے پانی پانی کیے دے رہی ہے۔ حلیمہ نے اپنی انگلی کی طرف دیکھا۔ سونے کی ہلکی سی انگوٹھی اس کے گاؤ دم انگلی پر لپٹی ہوئی تھی۔ حلیمہ کو یوں محسوس ہوا جیسے دھات کی بنی ہوئی بے جان انگوٹھی زندگی کی دھڑکنوں سے کانپ اٹھی ہے، اور اپنے نگینے کی ایک آنکھ سے حلیمہ کی طرف التجا بھری نگاہ سے دیکھ کر کہہ رہی ہو، مجھے تم سے محبت ہے، مجھے اپنے سے جدا مت کرو، یہ داغ مت دو مجھے۔ اور حلیمہ نے جیسے اپنی جسمانی کانوں سے انگوٹھی کی آواز سنی اور انگوٹھی کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ لمحے کے تھوڑے سے حصے کے لیے رک گیا۔ اس نے انگوٹھی کی التجا کو آنکھوں میں سمیٹ کر ہرس کی طرف دیکھا اور بولتی ہوئی نظروں سے کہا، ہم دونوں کو جدا مت کرو ہرس۔ لیکن ہرس کی آنکھوں میں اس سے کہیں زیادہ التجا تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ حلیمہ سے اپنے سکون، اپنی تسکین نہیں، اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ اور حلیمہ نے انگوٹھی کی بلند آوازوں پر اپنی سماعت کے دروازے بند کر دیے، اور اس کا دوسرا ہاتھ تیزی سے انگوٹھی کی طرف بڑھا۔ کاہن کی سرخ آنکھیں کوندی کی لپک کی سی تیزی کے ساتھ انگوٹھی پر مرتکز ہو گئیں۔ سونا، ہاں، اس کی سکڑتی اور پھیلتی ہوئی باچھوں میں مسکراہٹ کی ہلکی ہلکی کپ کپی، شاید بنو سعد کے کسی آدمی نے نہ دیکھی ہو۔ حلیمہ نے انگوٹھی کو اپنی انگلی کے پوروں سے چھوا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اپنے عزیز ترین ساتھی کو اپنے سے جدا کر دینے پہ مجبور ہو رہی ہے۔ اس کے اس لمس میں کتنی مایوس محبت اور کتنی بھیانک مجبوری تھی۔ انگوٹھی آہستہ آہستہ اس کی انگلی پر کھسکی، ایک ایک قدم پر رکی جیسے اترنا نہ چاہتی ہو، لیکن وہ مجبور ہو گئی، تڑپ کر زمین پر گر پڑی۔ ہرس نے لپک کر انگوٹھی اٹھا لی اور آگے جھک کر دیوتا کے سامنے کر دی۔ سونا، کاہن کی آواز میں قہقہے گونج رہے تھے، خدا کی بیٹی تمہاری مدد کرے گی۔ لیکن حلیمہ کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ انگوٹھی نہیں،
اس کی زندگی کے دیوتا کے بے ڈول جسم پر قربان کر دی گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور انہیں چھپانے کے لیے حلیمہ نے اپنا چہرہ ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ رکھ دیا۔ کاہن کے جن نے بعض ایسی باتیں بتائی تھیں جن سے قبیلے والے بے حد مسرور تھے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ عنقریب بارش ہوگی، صحرا کا چپا چپا سبز پوش ہو جائے گا، درختوں پر پھول آئیں گے اور ہوا ان پر دولت کی بارش کرے گی۔ سب سے حیرت خیز بات جن کے منہ سے یہ نکلی تھی کہ قبیلے والوں میں سے ہر آدمی کے پاس 100 اونٹ ہوں گے، سیاہ چشم اونٹ جن کی تعریف عرب بھر میں ہوگی۔ یہ اور دولت و عزت کے ہزار وعدے جو قبیلہ بنو سعد کے مستقبل میں پوشیدہ تھے، نشہ خیز گیت بن کر معبد کے در و دیوار میں گونجنے لگے، اور قبیلے والے خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے، لیکن یہ عام خوشی حلیمہ پر مطلقاً بے اثر ثابت ہو رہی تھی۔ اسے کاہن کی کسی بات پر اعتبار نہ رہا، اسے کاہن کی ہر بات میں مکر و فریب کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ حیرت تو یہ تھی کہ کوشش کے باوجود حلیمہ اپنے دل میں اوف دیوی اور اس کے کاہن کے لیے وہ پرانی عزت اور عقیدت پیدا نہ کر سکی جو آج سے کچھ مہینے پہلے موجود تھی۔ اگر آج سے کچھ مہینے پہلے، شاید مکہ جانے سے پہلے، وہ یہاں آتی تو اس کا سر عقیدت کے ساتھ اوف کے قدموں میں جھک جاتا۔ ایک معمولی انگوٹھی تو کیا، اپنے گھر کی ہر چیز دیوتا کے مقدس قدموں میں نچھاور کر دیتی۔ لیکن نہ جانے سے کیا ہو گیا تھا، اس کے دل میں رہ رہ کر یہی سوال پیدا ہو رہا تھا، کیا واقعی اوف خدا کی بیٹی ہے؟ کیا واقعی کاہن کو جن مستقبل پر سے پردے ہٹا سکتا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ خدا کے بھیدوں میں کسی اور کو بھی شرکت کی اجازت ہوتی ہے؟ صفحہ نمبر 118 تا 122۔ ان تمام سوالوں کا ایک ہی جواب ملتا تھا اس کے دل سے، ایسا جواب جس کا اعلان کرتے ہوئے اسے ڈر لگ رہا تھا۔ اگر وہ کہہ دے کہ نہیں، اگر وہ اپنے دل کی آواز کو ایسے لفظوں میں ڈھال دے جو سننے والوں کے کانوں تک پہنچ سکیں تو؟ یہی وجہ تھی کہ اس نے قربانی میں بھی کوئی دلچسپی نہیں لی۔ 1 اونٹ اور 2 بکریاں قصاب کی چھری کے خلاف احتجاج کرتی ہوئی خون میں شرابور ہو کر ہمیشہ کے لیے سو گئیں۔ ان کے گوشت بڑے بڑے ٹکڑوں میں کٹ کر قبیلہ والوں میں بٹ گیا۔ ایک کانپتا ہوا لوتھڑا حلیمہ کو بھی ملا، لیکن حلیمہ کو اس میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ قبیلے والوں کا خیال تھا کہ گوشت کی ہر بوٹی میں برکت ہے، کیونکہ اس کو اوف دیوی کے کاہن کے بابرکت ہاتھ چھو چکے ہیں۔ لیکن حلیمہ کے لیے ایک بے برکتی کی دلیل تھی۔ اوف دیوی بھی پھاکنڈ، اس کا کاہن بھی پھاکنڈ، اسی لیے اس کا نام لے کر جن بکریوں کو قربانی دی گئی وہ قربانی نہیں ہوئی، بے دردی اور بے جگری سے کاٹ کر ضائع کر دی گئی۔ شام کو واپسی کے وقت حدی خانوں کی موسیقی ایک دفعہ پھر وسیع ریگستان میں گونجی۔ صحرائے عرب کی کانپتی ہوئی سرخ شام کے کھجور کے ساکن درختوں کو اپنی گود میں لیے دیر تک ہمہ گوش ہو کر پرکیف تانے سنتی رہی، اور آخر بنو سعد کے خیمے آ گئے۔ حلیمہ چپ چپ تھی، بچوں کی اونچی آوازیں اس کے ارد گرد ناچ رہی تھیں۔ ہرس اپنے رنگین مستقبل کو حال سمجھ کر آپے سے باہر ہوا جاتا تھا، لیکن حلیمہ چپ تھی۔ آخر رات کے وقت سونے سے پہلے ہرس نے پوچھا، حلیمہ، آج تم چپ چپ کیوں ہو؟ کچھ نہیں، ہمیں بھی نہ بتاؤ کہ کچھ بتانے کو ہو تو کہوں۔ یہ تو غلط ہے، انگوٹھی کا افسوس ہے؟ نہیں تو پھر؟ سو جاؤ اب۔ سو جاؤں؟ اچھی بات۔ اور خیمہ کی فضا میں مکمل سکوت آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہرس نے پہلو بدل کر حلیمہ کی طرف دیکھا۔ کمرے کی تاریکی میں حلیمہ کا گندمی چہرہ چمک رہا تھا، اور ساتھ ہی اس کی تیز سی آنکھیں بھی۔ حلیمہ کی آنکھیں کھولے ٹکٹکی لگائے خیمے کی چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حلیمہ؟ حلیمہ خاموش تھی، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ حلیمہ؟ ہاں، کیا بات ہے؟ سو کیوں نہیں جاتی؟ نیند نہیں آتی۔ کیوں؟ معلوم نہیں۔ سوچ رہی ہو؟ ہاں۔ کیا؟ پتہ نہیں، انگوٹھی کے بارے میں۔ سو جاؤ اب۔ میں تمہیں اور انگوٹھی بنوا دوں گا۔ اچھا، اب سو جاؤ۔ حلیمہ نے پہلو بدل لیا۔ ہرس نے بھی پہلو بدلا۔ اس کے اوپر گھٹنے کی ہڈی نچلے گھٹنے کی ہڈی سے ٹکرا گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے سہلا کر چادر اوڑھ لی۔ ہلکی ہلکی نیند دھیرے دھیرے اس کی پنڈلیوں اور رانوں میں رینگتی ہوئی آنکھوں تک آ گئی۔ پپوٹے بھاری ہونے لگے اور آہستہ آہستہ وہ نیند کی حسین خوابوں میں کھو گیا۔ ہرس؟ حلیمہ کی آواز اس کے کانوں میں گونجی اور چونک کر اٹھ بیٹھا۔ حلیمہ، کیوں؟ سو گئے؟ نہیں تو، لیٹ جاؤ۔ بات کیا ہے؟
میں سوچ رہی ہوں۔ سوچ رہی ہو؟ ہاں، کیا یہ اوف دیوی سچ مچ خدا کی بیٹی ہے؟ مجھے کیا پتا، کہتے تو یہی ہیں، لیکن تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ ہوگی، اللہ کی بھی کبھی بیٹیاں ہوئی ہیں، یہ نہ ہوتی تو لوگ کیوں کہتے؟ جھوٹ تو نہیں بولتے، ہو سکتا ہے۔ کیا؟ میں نے نہیں کہا ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہو سکتا ہے؟ یہی کہ اللہ کی بیٹیاں نہ ہوں اور یہ محض جھوٹ بول رہے ہوں۔ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ چھوڑو، سو جاؤ۔ نہیں ہرس، سوچو، اللہ کے بھی کبھی بیٹی ہو سکتی ہے۔ فرض کر لو نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں یہ سب، تب تب کیا؟ مطلب یہ کہ ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ وائدہ تو کچھ نہ ہوا، پھر سوچنے سے حاصل، کاہن جانے اور ان کی باتیں، تم سو جاؤ۔ ہاں ہمیں کیا؟ پھر سو جاؤں؟ سو جاؤ، اچھی بات۔ تھوڑی دیر بعد حلیمہ نے پھر کہا، ہرس، سو گئے؟ نہیں، ایک بات پوچھوں؟ ضرور۔ ہرس نے حلیمہ کی طرف دیکھا۔ ثانیہ کے تھوڑے سے حصے کے لیے اسے حیرت ہوئی۔ حلیمہ کا چہرہ آج معمول سے زیادہ چمکدار دکھائی دیتا تھا، لیکن اس نے نہ جانے کیا سوچ کر ٹال دیا۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ یہی تھا کہ وہ بڑی بڑی اہم باتوں کو کچھ سوچ کر ٹال دیتا تھا، بغیر یہ جانے کہ وہ کیا کچھ ہے۔ اگر فرض کر لو اللہ کے نہ کوئی بیٹی ہے نہ بیٹا، پھر وہی تم سنو تو اچھا کر لیا فرض، تو پھر یہ کاہن لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ میرے دل کی بات پوچھتی ہو؟ ہاں۔ ناراض تو نہیں ہوگی؟ نہیں۔ ہوا وعدہ؟ ہاں۔ جس طرح ہماری بکریاں ہیں نا؟ ہاں۔ بھئی دودھ دیتی ہیں، ہم پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، پنیر کھاتے ہیں، ہاں، اسی طرح کاہنوں کے لیے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ مطلب اگر خدا کی بیٹیاں اور بیٹے نہ ہوں تو کاہنوں کو کھانا کہاں سے ملے؟ ہم لوگ تو کاہنوں کو کچھ دینے سے رہے، بھوکے مر جائیں یہ۔ تمہارا مطلب ہے یہ کاہن وغیرہ اس لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ انہیں حلوان ملے؟ جھوٹ نہیں بولتے، یا بولتے ہیں یہ کون جانے، لیکن اگر خدا کی بیٹیاں اور بیٹے ہیں تو انہیں کاہن بالکل اسی طرح اپنے پاس رکھتے ہیں جس طرح ہم اپنی بکریاں اور اونٹ۔ صفحہ نمبر 123 تا 127۔ ہم اپنی بکریوں اور اونٹوں کی تو پوجا نہیں کرتے، تو بھی یوں ہی رہی۔ دیکھ، ہم چراتے ہیں بکریوں کو، ان کے لیے دانہ پٹھا جمع کرتے ہیں، پھر انہیں نہلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، ہر طرح ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اب خدا کی یہ بیٹیاں اور بیٹے کھاتے پیتے تو کچھ ہے نہیں، ان کے خوراک تو بس یہی ہے، بھئی جڑی بوٹیاں جلا کر تھوڑی بہت خوشبو کر دی، ایک آدھ شعر پڑھ دیا ان کی تعریف میں، اور سجدہ کر کے ہاتھ جوڑ دیے، ان کا پیٹ بھر گیا۔ اور تم جانتی ہو جب بکریوں کا پیٹ بھر جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ دودھ دیتی ہیں، اسی طرح جب خدا کی بیٹی بیٹوں کا پیٹ بھرتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ خوشخبریاں سناتے ہیں۔ آج نہیں دیکھا تھا؟ ادھر تم نے انگوٹھی دی اور کاہن کے جن نے وہ خوشخبریاں سنائیں کہ… میں نے کہا حلیمہ، ہاں تم نے سن لیا؟ ہاں، کچھ سمجھ میں آیا؟ ہاں۔ کیا بھلا؟ خدا بھی بکریوں اور اونٹوں کی طرح تجارت ہی کا مال ہے، بس یہی بات ہے، اب سو جاؤ۔ لیکن خدا، میرا مطلب ہے اسے کچھ بڑا ہونا چاہیے۔ وہ کیوں؟ مطلب یہ کہ دیکھو نا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، آخر ہم انسان ہیں، ہاں، تو خدا ہم سے بڑا ہونا چاہیے، طاقتور تو ضرور ہونا چاہیے، وہ تو ہے ہی، تو پھر اس کی اولاد جو ہو وہ بھی ہم سے زیادہ طاقتور ہوگی، کوئی شک نہیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس طرح کیسے کہوں؟ ہرس ہنس پڑا۔ میرا مطلب ہے اب ہماری جو بکریاں ہیں وہ ہم سے کمزور ہیں، ہاں، تو پھر اللہ کی بیٹیاں کاہنوں سے کمزور ہوئیں، جب چاہیں جس طرح چاہیں انہیں بیچ دیں۔ بات یہ ہے کہ میں نے اس پر کبھی نہیں سوچا، مجھے تو اتنا پتا ہے کہ بکریاں ہمیں دودھ دیتی ہیں اور اللہ کی بیٹیاں کاہنوں کے لیے حلوان۔ چھٹی ہوئی۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے نہ ہو، لیکن میرا مطلب یہ ہے ہمارا کوئی مالک تو ہونا چاہیے۔ بھائی سچی بات بتاؤں؟ ہاں۔ اپنی سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا، جو کاہن کہیں سچ ہے، اس سے زیادہ سوچنا ہی فضول ہے۔ سو جاؤ۔ ہیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اچھی بات۔ ہرس نے پہلو بدلا اور تھوڑی دیر کے بعد خیمے کی فضا ہلکے ہلکے خراٹوں میں گم ہو گئی۔